فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانۂ بصیرت یوٹیوب چینل ہے۔ آج ہم آپ کے لیے کتاب اسلام اور سیاست ریکارڈ کر رہے ہیں جس کے مصنف آیت اللہ مصباح یزدی ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا پارٹ نمبر 44 پیج نمبر 397 سے۔ یہاں تک کہ جن موارد میں اسلامی قوانین موجود بھی ہیں تو ان اسلامی قوانین کو نسخ بھی کیا جا سکتا ہے اور ان کو بدلا جا سکتا ہے۔ بے شک اس صورت میں تو اسلام کا جلد ہی فاتحہ دیا جائے گا۔ نمبر 5، مذکورہ اعتراض کا جواب اور اسلام کے متغیر اور ثابت احکام کی نسبت۔ ہم نے مختصر طور پر یہ عرض کیا کہ اسلام کے ثابت اور غیر قابل تبدیل احکام کے علاوہ متغیر احکام بھی ہیں، کیونکہ اسلام کے احکام واقعی مصالح اور مفاسد کے تحت ہیں اور انسان کی زندگی بعض امور میں متغیر حالات کے تابع ہے۔ البتہ وہ متغیر حالات بھی واقعی مصالح و مفاسد کے لحاظ سے متغیر ہیں، اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ حکومت بھی ثانوی اور متغیر احکام رکھتی ہے اور ہر زمانے میں اس کی شکل و صورت کا معین کرنا نیز اس کے لیے مناسب قوانین بنانا ولی فقیہ کا کام ہے، جو اسلامی اصول کے تحت اور اسلامی ارشادات کے مطابق اپنے وظیفے پر عمل کرتا ہے۔ قارئین کرام، توجہ رہے کہ اسلام کے متغیر اور ثابت احکام میں امتیاز پیدا کرنا اور ان میں تمیز کرنا فقہ اور مجتہدین کا کام ہے، کیونکہ وہ اسلامی منابع اور مآخذ کی روح یعنی قرآن، سنت اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کا علم رکھتے ہیں۔ لہٰذا اسلام کے متغیر اور ثابت احکام میں تمیز کر سکتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کی صفات کو معین کر سکتے ہیں۔ صرف یہ کہہ دینا کہ اسلام میں متغیر احکام پائے جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اسلام کے تمام احکام کو متغیر کہہ دے، کیونکہ اگر اسلام کے تمام قوانین متغیر ہوں گے تو پھر اسلام میں کیا باقی بچے گا؟ اور اس صورت میں ہم کس اسلام کا دفاع کرنا چاہتے ہیں؟ اگر تمام اسلامی قوانین اور احکام متغیر ہوں اور اسلام کا کوئی بھی قانون یا حکم ثابت اور مسلم نہ ہو تو پھر ہم نے کیوں انقلاب برپا کیا اور اسلام کے احکام جاری ہونے کے خواہش مند ہیں؟ اس کی وجہ سے لاکھوں افراد شہید ہوئے۔ خود شاہ محمد رضا کے زمانے میں ایک ریفرنڈم یعنی اصلاح اور تبدیلی کے ذریعے عوام الناس کی مانگ کو پورا کیا جا سکتا تھا، تاکہ خود عوام الناس کے لیے قوانین بنانے کا راستہ ہموار ہو جاتا۔ اگر یہ وہی اسلام ہے جس کے قوانین عوام الناس کی رائے سے بدل جاتے ہیں تو پھر ہم نے بے فائدہ انقلاب برپا کیا۔ بہتر تھا کہ ہم ملی گرہ کے تابع ہو جاتے، جس کی بنا پر معاشرے کے منافع کو حاصل کرتے اور پھر ہمارے یہ نقصانات نہ ہوتے، جیسا کہ ملی گرہ مشورہ دیتے، اسی کو جاری کرتے اور لبرل ڈیموکریسی کے تحت آرام کے ساتھ ووٹنگ کرتے اور پھر اپنے منتخب شدہ ممبران کو شاہ کے پارلیمنٹ میں بھیجتے اور وہ عوام الناس کی خواہش کے مطابق غیر عوامی قوانین تبدیل کرتے۔ قارئین کرام، یہ ان لوگوں کی باتوں کا خلاصہ ہے جو بیرونی توریسین سے متاثر ہیں، جو بعض ان اخباروں میں بیان ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے بیت المال سے چلتے ہیں۔ اسی طرح کے بعض لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان جوانوں کو جنہوں نے ابھی تک اسلام کے اجتماعی مسائل کا مطالعہ نہیں کیا ہے اور کافی مقدار میں علم نہیں رکھتے، ان کو تحت تاثیر قرار دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں اسلامی حکومت صرف ایک ادائی ہے
جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے نہ جمہوریت کے بارے میں کچھ کہا ہے اور نہ ہی قدرتوں میں جدائی کے بارے میں کچھ بیان کیا ہے۔ اور جب اسلام نے اس سلسلے میں کچھ بھی بیان نہیں کیا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے حکومت کے سلسلے میں کوئی نقشہ پیش نہیں کیا، بلکہ حکومتی امور خود عوام الناس کے سپرد کر دیے گئے ہیں۔ یہاں پر ہمارے مخاطب وہ لوگ ہیں جو خدا، اسلام اور قرآن پر اعتقاد رکھتے ہیں۔ احکام اسلامی کو کھیل سمجھنے والے افراد نہیں، کیونکہ ان کے سلسلے میں گفتگو کرنا بیکار ہے۔ ہم ان لوگوں سے مخاطب ہیں جو خدا کے وجود کا اقرار کرتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا نے پیغمبر کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، نیز قرآن مجید اس کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ ہم ان سے یہ عرض کرتے ہیں کہ قرآن مجید صاف طور پر ایسے احکام اور قوانین کا ذکر کرتا ہے جو ہمیشہ ثابت اور غیر قابل تبدیلی ہیں اور قابل استثناء بھی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید نے بار بار اس بات پر زور دیا ہے کہ ان احکام میں کسی طرح کا کوئی خدشہ وارد نہیں کرنا چاہیے۔ انہی میں سے اسلام کے قضائی احکام ہیں، اگرچہ بعض مسائل ضروری اور واجب ہیں، لیکن ان کو عام معمولی طریقے سے قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن بعض مسائل من جملہ احکام قضاوت، یعنی اسلامی قوانین کے احکام و قوانین کے مطابق ہیں، جن کے بارے میں اس قدر تائید کی گئی ہے اور ان کو اس شدید انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر انسان ان کی خلاف ورزی کرنا چاہے تو اس کا بدن لرز جاتا ہے، جیسا کہ خداوند عالم اپنے پیغمبر کو حکم دیتا ہے کہ خدا کے حکم کے مطابق حکم فرمائیں۔ ترجمہ: ہم نے آپ کی طرف یہ برحق کتاب نازل کی ہے کہ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ سورہ نساء آیت نمبر 105۔ دوسری جگہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں کے سامنے تسلیم ہونے اور اس کی اطاعت کے بارے میں فرماتا ہے۔ ترجمہ: پس آپ کے پروردگار کی قسم کہ یہ ہرگز صاحب ایمان نہ بن سکیں گے جب تک آپ کو اپنے اختلافات میں حکم نہ پائیں گے، اور پھر جب آپ فیصلہ کر دیں تو اپنے دل میں کسی طرح کی تنگی کا احساس نہ کریں اور آپ کے فیصلے کے سامنے سراپا تسلیم ہو جائیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 65۔ قارئین کرام، جیسا کہ آپ حضرات نے ملاحظہ کیا کہ خداوند عالم نے فلا و ربن سے قسم کھا کر، جو بہت بڑی قسم ہے، صرف ان لوگوں کو مومن شمار کیا ہے جو اپنے اختلافات اور جھگڑوں میں، جو معمولی مالی امور میں اور کبھی جان و ناموس کے سلسلے میں ہوتے ہیں، صرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کریں۔ لیکن اگر اپنے اختلافات کو دور کرنے کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں نہ گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلے کی درخواست نہ کی، یا اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان فیصلہ فرما دیا، چاہے کسی کے نقصان میں ہو یا فائدے میں، اور وہ دل و جان سے پیغمبر کے فیصلے پر راضی نہ ہوئے اور ان کے دل رنجیدہ رہے، تو اس صورت میں وہ مومن نہ رہیں گے۔ لہٰذا مومنین کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قضاوت اور فیصلوں کے لیے منتخب کرنا چاہیے، اور جس وقت وہ فیصلہ فرما دیں تو چاہے ان کے فائدے میں ہو یا نقصان میں، تو ان کو اپنے دل میں ناراضگی اور رنجیدگی کا احساس تک نہ ہونے پائے، اور مکمل طریقے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے پر راضی رہیں۔ جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا رسول مانتے ہیں لیکن ان کے فیصلوں کو نہیں مانتے، وہ لوگ جھوٹے اور منافق ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ رسول کی رسالت کا اقرار کرتے ہوں لیکن اس کے فیصلوں کو نہ مانیں؟ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر چند مسلسل آیتوں میں خدا کے حکم کے علاوہ قضاوت کرنے والے لوگوں کو فاسق، کافر اور ظالم کہا گیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے۔ ترجمہ: اور جو شخص بھی ہمارے نازل کیے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے گا، اس کا شمار کافروں میں ہوگا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 44۔ ترجمہ: اور جو شخص بھی ہمارے نازل کیے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے گا، اس کا شمار ظالموں میں ہوگا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 45۔ ترجمہ: اور جو شخص بھی ہمارے نازل کیے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے گا، اس کا شمار فاسقوں میں ہوگا۔
سورہ مائدہ آیت نمبر 47۔ کیا کوئی شخص قرآن مجید کی ان آیات کو اس انداز اور اس لحن میں ملاحظہ کرنے کے بعد بھی یہ احتمال دے سکتا ہے کہ اسلامی قضاوت کے احکام صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک اور زیادہ سے زیادہ آپ کے 20 سال بعد تک کے لیے ہیں، اور جب اسلامی علاقوں میں ایران، مصر اور دوسرے علاقے شامل ہو گئے تو اسلام کے یہ قضائی احکام کارآمد نہیں رہے اور قضاوت کے احکام لوگوں پر چھوڑ دیے گئے ہیں؟ کیا ہر وہ شخص جو ان آیات اور اسی طرح کی دوسری آیات کو ملاحظہ کرنے کے بعد یہی نتیجہ اور فیصلہ کرے گا، یا اس کا فیصلہ یہ ہوگا کہ کسی بھی وقت اور کسی بھی حالت میں خداوند عالم کے احکام کو پاؤں سے روندھا نہیں جا سکتا؟ بے شک ہر وہ صاحب عقل اور انصاف پسند انسان جو خدا پر ایمان رکھتا ہو اور ان آیات کو خدا کا کلام سمجھے تو ان آیات کے لب و لہجے کو دیکھ کر یہ یقین نہیں کر سکتا کہ یہ مذکور آیات صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اور زیادہ سے زیادہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 20 سال بعد تک کے لیے ہیں، بلکہ ان آیات کے لب و لہجے کو دیکھ کر اس کو یقین ہو جائے گا کہ تا قیامت ان آیات کے مضمون پر عمل ہونا چاہیے اور ہمیشہ احکام خدا کو اپنے اعمال کے لیے نمونہ عمل قرار دینا چاہیے اور ان کے خلاف ورزی نہیں کرنا چاہیے۔ ترجمہ: اور جو حدود الہی سے تجاوز کرے گا اس کا شمار ظالمین میں سے ہوگا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 229۔ اس کے علاوہ اگر بعض آیات کا مضمون کسی قدر واضح اور روشن نہ ہوتا تو اس میں کچھ شبہ ہو سکتا تھا۔ علماء اور مجتہدین کا وظیفہ ہے کہ یہ معین کریں کہ یہ آیات کس خاص زمانے سے مخصوص ہیں یا زمانے کے لحاظ سے مطلق ہیں، اور کیا کسی خاص قوم جزیرۃ العرب کی عوام سے مخصوص ہیں یا ان آیات میں دوسرے تمام لوگ بھی شامل ہیں۔ بہرحال دشمن احکام اسلامی اور قوانین اسلامی کو برداشت کرنے سے شانے خالی کرتے ہیں اور اپنی خواہش نفسانی نیز شیطانی ہوا و ہوس کے تحت نیز جوان نسل کو گمراہ اور منحرف کرنے کے لیے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام کے اجتماعی اور سیاسی احکام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے مخصوص ہیں اور اس کے بعد کارآمد نہیں ہیں۔ اگرچہ ہم نے اپنی حکومت کو جمہوری اسلامی کا عنوان دیا ہے، لیکن اسلام کا نام صرف ایک دکھاوٹی پہلو ہے اور عوام الناس جو قانون بھی بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں، چاہے وہ قوانین 100% خداوند عالم کے حکم کے مخالف ہوں۔ افسوس کہ بعض لوگ اپنے مقالات اور تقریروں میں اسی طرح کا نظریہ پیش کرتے ہیں، جبکہ ان سے اس کے علاوہ کی امید بھی نہیں ہے۔ نمبر 6، انسانی تمام مسائل میں احکام الہی کی وسعت، پیج نمبر 401۔ قارئین کرام، یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اسلام کی طرف حکومت کے لیے کوئی خاص نقشہ پیش نہ کرنے کے یہ معنی نہیں ہے کہ حکومت اور حکومتی قوانین، عدلیہ، قانون گزاری اور اجرائے احکام سے متعلق قوانین، یعنی جن کو ہم فلسفہ سیاست کی تھیوریوں میں بیان کریں گے، خود عوام الناس کے سپرد کر دیے جائیں اور خداوند عالم ان کے بارے میں کوئی نظریہ نہ رکھتا ہو، بلکہ خداوند عالم نے انسان کے ذاتی اور اجتماعی مسائل میں اسی طرح حکومت و سیاست کے بارے میں دستور العمل بیان کیا ہے، اور ہمیں کوئی ایک ایسا مورد نہیں ملے گا جس میں خداوند عالم کا حکم شامل نہ ہوتا ہو۔ وضاحت: ہم جو کچھ بھی کام انجام دیتے ہیں اور جو احکام ہم پر لاگو ہوتے ہیں، ان میں سے بعض احکام وجوبی اور الزامی ہوتے ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ان کے مقابلے میں بعض احکام حرام ہوتے ہیں جن کا ترک کرنا واجب ہوتا ہے۔ ان اوامر و نواہی والے الزامی احکام کے علاوہ دوسرے احکام جائز ہوتے ہیں اور ان پر غیر الزامی احکام جاری ہوتے ہیں۔ غیر الزامی احکام یہ ہیں: مستحب، مکروہ اور مباح۔ بس ہمارے تمام کام انہی پانچوں قسم میں سے ہوتے ہیں، چاہے وہ واجب ہوں یا حرام، مستحب ہوں یا مکروہ اور مباح۔ یہ تمام خداوند عالم کے احکام ہیں۔ اسی بنا پر اگر کسی مقام پر کوئی کام حرام یا واجب
یا مستحب یا مکروہ نہ ہو تو وہ کام انسان کے لیے آزاد ہے، جس کو روایت میں مطلق اور فقہ و مجتہدین کی اصطلاح میں مباح کہا جاتا ہے۔ مباح بھی خداوند عالم کے احکام میں سے ایک حکم ہے، لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ انسان کے انفرادی اور اجتماعی مسائل میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس پر حکم خدا شامل نہ ہو، کیونکہ ہر مسئلہ یا ہر موضوع پر احکام خمسہ یعنی واجب، حرام، مستحب، مکروہ اور مباح میں سے کوئی نہ کوئی حکم ضرور شامل ہوگا۔ البتہ حقوق اور سیاست کے لحاظ سے مستحب اور مکروہ صرف اخلاقی پہلو رکھتا ہے اور ان کا ذکر حقوقی مسائل میں بیان نہیں ہوتا، اور مسائل حقوقی یا واجب ہیں جن کا رعایت ہونا چاہیے، یا حرام جن کو ترک کیا جائے، یا مباح ہیں چاہے عمل کریں یا نہ کریں۔ آخر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے مان لیا کہ اسلام نے حکومت کے سلسلے میں نظریہ پیش کیا ہے اور وہ شخص جو اقتدار میں مرکزیت رکھتا ہے اس کے لیے خاص شرائط و صفات معین کیے ہیں، جس کے نتیجے میں جو شخص ان صفات کا حامل ہوگا وہی شریعت اسلام کی طرف سے معاشرے کی رہبری کے لیے حکومت کے لیے منصوب ہوگا، تو کیا جن مسائل میں اسلام نے بیان نہیں دیا ہے وہ عوام الناس کے حوالے ہیں اور ان میں شریعت اسلام نے کوئی تصمیم گیری نہیں کی ہے، اور اس سلسلے میں ان کو طے کرنے کے لیے عوام الناس کی سمجھ بوجھ اور ان کے درمیان موجود عرف کے مطابق عمل کیا جائے؟ یہاں پر حتیٰ وہ افراد جو اسلامی اور فقہی بحثوں سے کسی حد تک آشنائی رکھتے ہیں کبھی کبھی ایسے گول مول الفاظ استعمال کرتے ہیں جن سے دوسرے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں ہم اپنی زندگی کے بعض مسائل کو دین اسلام سے اخذ کریں اور ان کے سلسلے میں قرآن مجید، روایات اور زیادہ سے زیادہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی عملی سیرت کی طرف رجوع کریں، لیکن ان کے علاوہ وہ اپنی عقل کے مطابق عمل کریں۔ در حقیقت ہم اپنی صحیح زندگی کی راہ کو معین کرنے کے لیے دو منابع رکھتے ہیں، ایک قرآن مجید، دوسرے عقل۔ اس طرح کے مسامحہ آمیز یعنی ذو معنی الفاظ وہ حضرات استعمال کرتے ہیں جو صاحب نظر اور واقعاً متدین ہیں، اور چونکہ اس طرح کی باتیں باعث لغزش و گمراہی ہوتی ہیں لہٰذا ان کو رد کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ اس نقطے پر توجہ کرنا ضروری ہے کہ حکم شرعی اور حکم الہی کے لیے کم سے کم دو اصطلاح موجود ہیں۔ نمبر 1، حکم شرعی کی پہلی اصطلاح یا حکم تعبدی اور الہی وہ حکم ہے جو قرآن مجید اور سنت نبوی سے حاصل کیا جاتا ہے، وہ قرآن اور معتبر احادیث میں ذکر ہوئے ہیں۔ اس اصطلاح کے مطابق وہ حکم جو دوسرے طریقے سے حاصل ہو جیسے عقل کے ذریعے تو اس کو شرعی حکم نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو حکم عقل کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کسی حکم عقل کو مستقل طور پر حاصل کر لے اور اس سلسلے میں شریعت مقدس کی طرف سے بھی حکم وارد ہوا ہو تو اس شرعی حکم کو ارشادی کہا جاتا ہے، جس میں حکم شرعی اور تعبدی نہیں ہوتا۔ وضاحت: ہماری عقل دوسری چیزوں سے قطع نظر بعض چیزوں کو سمجھتی ہے، مثلاً ہر صاحب عقل انسان اس بات کو آسانی سے سمجھ لیتا ہے کہ عدالت اچھی چیز ہے اور ظلم بری چیز ہے، اور کوئی بھی صاحب عقل کے اس حکم میں شک نہیں کرتا۔ اس وقت جب قرآن مجید کی آیت میں عدل کے بارے میں حکم ہوتا ہے تو فقہ کی اصطلاح میں اس حکم کو ارشادی کہا جاتا ہے، یعنی یہ آیت صرف عقل کے اس حکم پر ہدایت کرتی ہے جو ہماری عقل نے الگ سے سمجھ لیا ہے۔ حکم شرعی میں اس اصطلاح کا فقہ کے یہاں استعمال ہونا بعض لوگوں کے منحرف ہونے کا سبب بنا ہے اور خیال کیا جانے لگا کہ ہم اپنی زندگی کے تمام مسائل میں شرعی حکم کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ بعض مسائل میں ہمارے لیے حکم عقل کافی ہے اور پھر ان میں خداوند عالم کی کوئی حکومت نہیں ہوگی، کیونکہ خداوند عالم کی حاکمیت ان احکام میں ہوتی ہے جو قرآن مجید اور سنت پیغمبر میں نازل ہوئے ہیں، اور اگر کسی سلسلے میں خدا کا کوئی حکم نہ ہو تو پھر وہاں خدا نے اپنی حاکمیت کو نہیں رکھا ہے بلکہ اس کو عقل کے سپرد کر دیا ہے۔ بس ہماری زندگی کے امور دو حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، بعض میں خدائی سلطنت ہے
اور دوسرے حصے میں ہماری عقل حاکم ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ خداوند عالم تمام مقامات پر حکومت نہیں رکھتا۔ ہمیں ہر جگہ خدا کے حکم کو تلاش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس جگہ خدا کا حکم نہ ہو اس کو ہمارے حوالے کر دیا ہے تاکہ ہم اپنی عقل کے ذریعے اس کا حکم حاصل کر لیں۔ قارئین کرام، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ فقہ کے ہاں پہلی اصطلاح میں حکم شرعی میں مسامحہ آمیز تعبیر استعمال کی گئی ہے، جس کی بنا پر حکم شرعی اس حکم تعبدی کو کہا جاتا ہے جو قرآن و سنت میں ذکر ہوا ہو۔ اس کے مقابلے میں عقل کے قطعی اور یقینی حکم کو قرار دیتے ہیں جس کے سلسلے میں شارع مقدس نے کوئی تعبد نہیں رکھا ہے، اور ہماری عقل اس حکم کو حاصل کرنے میں شریعت کی پابند نہیں ہے، اور شریعت نے صرف اس سلسلے میں ارشادی حکم کو پیش کیا ہے، جس سے بعض لوگوں نے غلط نتیجہ نکالا ہے اور یہ اعتقاد کر لیا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک حصہ خداوند عالم کی حاکمیت اور سلطنت سے باہر ہے، اور اس سلسلے میں قوانین کو مرتب کرنا عقل کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 2، حکم شرعی کی دوسری اصطلاح یہ ہے کہ وہ احکام جو خداوند عالم کے ارادے تشریع سے متعلق ہوں، یعنی ہر وہ کام جو خداوند عالم ہم سے چاہتا ہے، چاہے الزامی صورت میں ہو یا مباح کی صورت میں ہو۔ پس جو کچھ خداوند عالم ہم سے چاہے کہ ہم اسے انجام دیں تو وہ حکم خدا ہے، چاہے وہ قرآن و سنت اور تعبدی دلائل کے ذریعے ثابت ہوں اور چاہے عقل کے ذریعے ثابت ہوں۔ اس بنا پر خود عقل بھی حکم خدا کی پہچان کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، لہٰذا ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی پیروی کرتے ہیں۔ کیونکہ عقل خداوند عالم کے تشریعی ارادے کی عکاسی کرتی ہے، لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ یہ حکم وہی چیز ہے جس کو خداوند عالم نے ہم سے چاہا ہے۔ اگر فقہی کتابوں میں بیان ہوا ہے کہ قرآن مجید سنت نبوی کے علاوہ بھی احکام شرعی کو ثابت کرنے کے لیے ایک دوسری چیز بھی ہے جس کو عقل کہا جاتا ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ عقل بھی خدا کے احکام کو پہچاننے والے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے، اور عقل بھی قرآن و سنت کی طرح حکم خدا کو کشف کر سکتی ہے، اور حکم خدا صرف قرآن و سنت میں منحصر نہیں ہے بلکہ احکام خدا وہ ہیں جس پر خدا کا ارادہ تشریعی متعلق ہو، جو قرآن و سنت اور عقل کے ذریعے کشف ہوتا ہے۔ قارئین کرام، اس اصطلاح اور معنی کے پیش نظر انسان کے تمام کام، چاہے وہ انفرادی ہوں یا اجتماعی، چاہے حقوقی ہوں یا جزائی، یا اندرونی ہوں یا بیرونی اور بین الاقوامی، تمام پر حکم شرعی اور حکم خدا شامل ہے، چاہے حکم خدا قرآن و سنت کے ذریعے اس بات ہو یا عقلی طریقے پر ثابت ہو۔ البتہ توجہ رہے کہ عقلی حکم اس قدر واضح، روشن اور یقینی ہو کہ جس پر ہمیں اطمینان ہو جائے کہ جو کچھ عقلی دلیل کے ذریعے ثابت ہوا ہے وہ خداوند عالم کے تشریعی ارادے سے متعلق ہے۔ 34ویں نشست، پیج نمبر 404، اسلامی احکام کی عظمت اور اس کے دوسرے نظام پر برتری۔ نمبر 1، حکومت اور متغیر احکام سے اسلامی ثابت احکام کی نسبت۔ جیسا کہ ہم گزشتہ جلسے میں عرض کر چکے ہیں، بعض دوسری فکر رکھنے والے لوگ اخباروں اور اپنی تقریروں میں یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ احکام اور قوانین جن کو معاشرے کی ضرورت ہوتی ہے ان کو پارلیمنٹ میں طے ہونا چاہیے، اور اگر ہم صرف قرآن و سنت میں بیان شدہ قوانین پر اکتفا کرنا چاہیں تو کسی بھی صورت میں معاشرے کی ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ حالانکہ ہماری جمہوری اسلامی نظام میں، جیسا کہ دوسرے ڈیموکریٹک ممالک میں ہوتا ہے، ممبر آف پارلیمنٹ کے ذریعے قوانین بنائے جاتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنی اس حکومت کو اسلامی حکومت کا نام دینے اور پارلیمنٹ میں مسبوق قوانین کو اسلامی قوانین کہنے کی کیا پڑی ہے؟ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر ملک میں عوام الناس کے ذریعے منتخب ممبر آف پارلیمنٹ اسی ملک کی ثقافت کے لحاظ سے قوانین بناتے ہیں اور قوانین کو طے کرنے میں ہی اس معاشرے کے اقتدار کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارے ملک کے عوام الناس مسلمان ہیں اور اس میں خاص ثقافت کا رواج ہے، ممبر آف پارلیمنٹ اسلامی اور دینی ثقافت کا کم و بیش لحاظ کرتے ہیں، لیکن بہرحال
ہمارے ملک میں قانون گزاری کا وہی طریقہ ہے جو ڈیموکریٹک ممالک میں موجود ہے، لہٰذا ہم کو اپنی حکومت کو اسلامی حکومت کہنے اور اسلامی قوانین نافذ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قارئین کرام، جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اسلامی احکام کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 ثابت احکام، نمبر 2 متغیر احکام، جو حالات کے متغیر ہونے سے بدل جاتے ہیں۔ لیکن انسانی معاشرے کے حالات بدلنے سے اسلامی ثابت احکام میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور ان کی شکل و صورت میں کسی بھی وقت کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، بلکہ ثابت رہتے ہیں اور ہر زمانے اور ہر حال میں ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اب اگر ملکی قوانین کو منسوب کرتے وقت اسلام ثابت احکام کی رعایت نہ کی جائے اور قوانین اسلامی کے خلاف قوانین بنائے جائیں تو وہ قوانین غیر اسلامی ہوں گے، چاہے تمام ہی ممبر آف پارلیمنٹ متفق طور پر ان قوانین کو طے کریں، اور اسلام کے مخالف قوانین کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اس کو قانون ہی نہیں کہا جا سکتا، جیسا کہ ہمارے ملک کی بنیادی قانون میں موجود ہے کہ اسلامی ملک کے تمام قوانین اسلامی اصول کے عین مطابق ہونا ضروری ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی قانون شرعی عدلیٰ کے عموم اور اطلاق کے خلاف ہوگا تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہ ہوگی۔ اس بنا پر وہ اسلامی ثابت احکام جو قرآن کریم اور روایات متواتر اور معتبر روایات میں ثابت احکام کے عنوان سے بیان کیے گئے ہیں، ان کی رعایت کرنا ضروری ہے اور ان میں کسی بھی طرح کا کوئی نسخ اور تبدیلی نہ ہو۔ اس کے مقابل میں بعض وہ متغیر احکام ہیں جو حالات اور علاقے کے لحاظ سے قابل تبدیل ہیں، البتہ ان کو معین کرنا علماء اور مجتہدین کا کام ہے۔ اگرچہ متغیر احکام کو آج کل کے زمانے میں قوانین موضوعہ کے عنوان سے جانا جاتا ہے جو قانون گزاری اداروں میں تصویب ہوتے ہیں، لیکن اسلامی ثقافت میں اور فقہی اصطلاحات میں متغیر احکام وہی سلطنتی احکام ہیں جن کو معین کرنا ولی فقیہ کے دائرۂ اختیار میں ہے، اور ولی فقیہ ہی معاشرے کے مختلف حالات کے لحاظ سے ان کو معین کرے اور ان کو نافذ کرے، اور کم سے کم منسوب شدہ قوانین کو جاری کرنے کے لیے ولی فقیہ کی تائید ضروری ہے۔ البتہ کبھی ولی فقیہ بطور مستقیم قوانین اور مقررات کو معین اور منسوب کرتا ہے، اور کبھی اپنے ان مشاورین کے ذریعے جو مد نظر مسائل میں کافی مہارت اور تجربہ رکھتے ہیں ان کے ذریعے قوانین منسوب کرتا ہے، اور ضروری بحث و گفتگو کے بعد قوانین طے پاتے ہیں۔ بہرحال موضوعہ قوانین و مقررات کا اعتبار ولی امر مسلمین کی اجازت اور اس کی موافقت پر ہوتا ہے، ورنہ تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ قارئین کرام، اس بات پر توجہ رہے کہ ولی امر مسلمین اور دوسرے قانون گزار اداروں کو اس بات کا ذرہ بھر بھی حق نہیں ہے کہ وہ اسلامی اصول، قواعد اور اسلامی اقتدار کو مد نظر رکھے بغیر اپنی مرضی سے کوئی متغیر قانون بنائیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیے کہ قوانین موضوعہ اور متغیر قوانین کو بھی اسلامی اصول اور اسلامی ثابت اور کلی احکام کے تحت ولی فقیہ اور فقہی مسائل کے ماہرین جو اس سلسلے میں کافی مہارت رکھتے ہوں اور ان قوانین کے مصداق کو بخوبی مشخص اور معین کر سکتے ہوں کے ذریعے طے ہونا چاہیے۔ نیز ان کو منسوب کرنے میں اسلامی اقتدار کی رعایت کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی وجہ سے قوانین کلی کے حدود کو معین کرنا اور ان کے مصادیق اور موضوعہ قوانین پر منطبق کرنا، اسی طرح اسلامی اقتدار کا موضوعہ قوانین پر تطبیق کرنا ایک مشکل کام ہے جس میں بہت زیادہ دقت اور فقہی مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جمہوری اسلامی ایران کے بنیادی قوانین میں موجود ہے کہ اسلامی پارلیمنٹ کے ذریعے بنائے ہوئے قوانین کو شورا نگہبان جو برجستہ مجتہدین اور حقوق داں حضرات سے مل کر بنتی ہے کے ذریعے تائید ہوں، تاکہ یہ دیکھ لیا جائے کہ خدا نخواستہ یہ قوانین اسلامی اصول کے مخالف تو نہیں ہیں۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا، اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے۔